نہایت ہی پیارے ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ساتھ خوش قسمتی ہے کہ عالمی مبلغ اسلام جناب علامہ صاحب رفیع چشتی تشریف رکھتے ہیں، اور ان سے جمعے کے بارے میں ایک خصوصی پیغام لینے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ تو آئیے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ تو آپ جی بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں۔ ماشاء اللہ جی، آپ کا جو یہ تقویٰ اور آپ کی یہ خدمت، یعنی ہر جمعے حقیقت بات ہے کہ یہ بہت دور دور پہ آپ کی وجہ سے یہ پیغام عشق رسول، پیغام مصطفیٰ جاتا ہے۔ بہرحال ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضل الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد، ثنا، درود، نعت نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد، سامعین ناظرین جہاں جہاں تک ہمیں سنا جا رہا ہے، الحمدللہ یہ آج ذوالقعدہ شریف کا آخری جمعہ ہے، اور آئندہ جمعے غالباً یکم ہو جائے گی، نہیں تو سیٹرڈے ہو جائے گی، یکم ذوالحج، یعنی یہ حج کے جو 3 مہینے، ان میں سے یہ دوسرا مہینہ جس کا آج ہم آخری جمعہ پڑھیں گے۔ جی جی، ہمارے بھائی الحاج محمد ایوب صاحب نے جمعہ کے متعلق بھی پوچھا ہے، تو حصول برکت کے لیے، کیونکہ جمعہ فرض ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ صدق اللہ العظیم۔ یعنی نماز فرض، روزے فرض، حج فرض، زکوٰۃ فرض، جمعہ فرض، لیکن سب کی فرضیت میں تھوڑا تھوڑا یعنی ڈیفرنٹ ہے۔ یعنی نماز عاقل بالغ بچہ بچی سب پر، قبر کی دیواروں تک، بیمار ہو تب بھی، سفر میں ہو تب بھی نماز فرض ہے۔ جی جی، حج اور زکوٰۃ صاحب نصاب پر، جی، اور روزے اس کے بھی اگر مسافر ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ سفر سے آ کے دوبارہ جو روزہ رہ گیا 1 یا 2، یعنی بعد میں وہ روزہ رکھ لے، قضا کر لے۔ اور ایسے ہی جو جمعہ ہے، جمعہ پر فرض نہیں، عورت پر فرض نہیں، لیکن قربان جائیں سب پر ہو جائے گا۔ قیدی ہے وہاں جمعہ پڑھنے کی اجازت ہے، اگر انتظام ہے پڑھے گا، ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی مسافر پر اور انتظام ہے پڑھے گا، ہو جائے گا۔ عورت پر جمعہ فرض نہیں، لیکن ہماری ایسی مساجد جہاں پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں انتظام ہے، جیسے عرب شریف میں جاتے ہیں اور مسجد نبوی شریف میں جاتے ہیں، وہاں سب انتظامات ہیں الگ الگ۔ تو جہاں جہاں انتظام ہے مستورات کے لیے، مردوں کے لیے، وہ جمعہ ادا کریں گی جا کے جماعت کے ساتھ، پورا جمعے کا ثواب ان کو ملے گا۔ ماشاء اللہ۔ یعنی جمعہ جو ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد، الیوم الجمعۃ عید للمسلمین، جی، جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، مومنوں کے لیے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، شادمانی کا دن ہے۔ جی جی، الحمدللہ یہ بھی یاد رکھیں، جمعہ کے دن جو چیزیں سنت ہیں وہی نماز عید کے لیے اور عید الفطر کے لیے، عید الاضحیٰ کے دن وہی فرض ہے۔ جمعے کے روز غسل کرنا سنت ہے، اور تیل لگانا سنت ہے، خوشبو لگانا سنت ہے، نئے دھلے کپڑے پہننا سنت ہے،
اور فیملی میں گھر میں اچھا کھانے کا اہتمام کرنا سنت ہے، ایسے ہی عیدین میں سنتیں ہیں۔ جی جی اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کلمہ توحید و رسالت پڑھنے والے جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے رحمتیں، خوشیاں، مسرتیں، شادمانی ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اور پھر جمعہ کے دن، عیدین کے دن، یعنی مصافحہ اور معانقہ دونوں سنت ہے۔ مصافحہ کیا ہے کہ دونوں ہاتھ ملا کے سلام لینا، معانقہ کیا ہے گلے ملنا۔ اور پھر بھائی ایوب صاحب دیکھیں سلام سے جلتے ہوئے یعنی جاتے ہوئے کہنا السلام علیکم، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن مکمل سلام ہوگا السلام علیکم بھی کہیں، دونوں ہاتھ بھی ملائیں، جی جی بلکہ ہاتھ کے ساتھ یعنی یہ لیفٹ سائڈ والا ہاتھ جو ہے رائٹ والا ہاتھ اس کو تھوڑا سا نیچے سے دبائے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں ایک نبض ایسی ہے جس کا تعلق ٹریک دل کے ساتھ ہے، دوسرے کی اس کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہر فرمان اس میں بے شمار حکمت مثمر ہے۔ بے شک۔ اور پھر یعنی جمعہ کے دن جیسے غسل کرنا سنت، ایسے ہی مسواک کرنا سنت، اور پھر مسواک یعنی ہر روز کرنا سنت ہے۔ اور اس میں یعنی اطباء کہتے ہیں کہ پیٹ کی تمام بیماریاں دانتوں سے پھیلتی ہیں، جی جی اور دانتوں کی صفائی سنت ہے۔ اور پھر اللہ اکبر اللہ اکبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جس وضو کے ساتھ مسواک کر کے، مسواک تو نہیں ہے برش ہے تو وہی ہے، نماز کے ساتھ وضو کیا تو 27 نماز زیادہ کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وجہ سے ہم سنی حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، وہ فرماتے ہیں یعنی دوسرے امام جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر نماز کے ساتھ وضو کرے گا 27 نمازوں کا ثواب ملے گا، لیکن قربان جائیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، جن کو رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے عالم خام میں اپنی آغوش میں لے کے فرمایا اے نعمان بن ثابت تو نے میرے دین کو زندہ کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ ہر مسئلے میں یعنی ہر مسئلے میں ثواب کی طرف گئے ہیں، افضلیت کی طرف گئے ہیں۔ جی۔ مثلا اس میں فرماتے ہیں کہ آدمی نے ظہر کے وقت وضو کیا، مسواک کی، اس وضو سے 4 نمازیں پڑھے یا 3 نمازیں پڑھے، جی تو فرماتے ہیں ہر نماز کے ساتھ 27 نماز یعنی 27 یعنی نمازوں کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ تو سنت ہے یہ بھی۔ اور پھر معانقہ بھی سنت، اور گلے ملنا جو ہے سنت۔ جیسے میں نے ابھی جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ دبانے کا سرکار نے فرمایا، اتنا نہیں کہ آدمی پہلوان ہو تو بزرگوں میں کہ زور لگائے کہ ہاتھ ہی اس کا انگلیاں ہی ٹوٹ جائیں، نہیں، آسان سے تھوڑا سا یعنی وہ یہ نفس جو ہے اس کو تھوڑی سی حرکت ہو جائے گی تو اس میں کیا یعنی دل میں دوسرے کی اور محبت۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہم علی حجویری مسجد میں جمعہ کے روز حقیقت بات ہے ہم دین کی باتیں ہی کرتے ہیں اور پیغام عشق رسول کی باتیں کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی سروکار نہیں، کوئی کیا ہے کوئی کیا نہیں، ہم تو یہ بتاتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور سرکار کی محبت اور سرکار کے صحابہ کی محبت اور اہل بیت رسول کی محبت اور اللہ کے مقبول بندے یعنی مقبولان بارگاہ الہی جو ہے ان کی محبت۔ مثلا اس مسجد کا نام ہم نے اس وقت مل کے علی حجویری رکھا، جناب ہمارے بھائی افضل بٹ صاحب، حاجی ایوب صاحب، حاجی افضل صاحب، اور پھر اس کے بعد ہمارے تینوں بھتیجے ماشاءاللہ بھائی افضل صاحب اور حاجی ایوب صاحب، جو یعنی جن کو وہ بزرگوں کا درجہ دیتے ہیں، اور ان کی یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ برخورداری ہے، ہم تینوں کو وہ سمجھتے ہیں۔ کوئی بھی بات کرنی ہو مسئلہ یا مسئلے کے معاملے میں وہ ٹیلی فون پہ یا بلا کے یا بیٹھ کے مشورہ کریں، یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے ہم محبت رسول کا پیغام دیتے ہیں، ہم شریعت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بتاتے ہیں، سرکار کی سنتیں بتاتے ہیں، ہم یہ بتاتے ہیں کہ محبت سے کیسے رہنا ہے، ہم یہ بتاتے ہیں کہ بیٹے کے ساتھ بیٹی کے ساتھ
اور والدین کی یعنی خدمت کیسے کرنی ہے، اور جو ہمارے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بڑوں کا احترام کیسے کرنا ہے، اور یعنی نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ آپ نے بھی کئی مرتبہ بتایا، بھائی افضل صاحب نے بھی، اور بھی یعنی پاکستان میں ہمارے وہ شہباز سمیع صاحب، محمد علی جرار صاحب، ایون کہ میرا بیٹا صاحب پیر شفیق الرحمان چشتی، چونکہ وہ سب اپنی اپنی جگہ پہ اس کو آگے شیئر کر لیتے ہیں تو بتاتے ہیں، بالخصوص ہمارے بھائی، بڑے بھائی مفتی عبد الرحمان قمر صاحب، کیونکہ وہ ان علماء میں سے ہیں جو صاحب الرائے ہے۔ صاحب الرائے اس کو کہتے ہیں کہ جن کو پورے کے پورے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پر دسترس ہو، قرآن کریم پر دسترس ہو، وہ قرآن سے باہر جاتے ہی نہیں بھائی ایوب، یعنی وہ گفتگو کرتے ہیں۔ میں کہنا نہیں چاہتا ان کی وہ المدنی مسجد، کیونکہ میں بھی اس مسجد میں فاؤنڈروں میں شامل ہوں، الحمدللہ وہ قرآن سے بات بتاتے ہیں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، یعنی دوسری مساجد سے آدمی کو کھینچ کے اپنے پاس لاتے ہیں۔ وہ امریکہ میں، جی نیو یارک میں، نیو یارک میں لوگادیا ایئرپورٹ کے قریب، اور پھر وہ دوسری مساجد سے نکل کے جب آتے ہیں، ان کی گفتگو سب سنتے ہیں، قرآن اور حدیث، وہ کہتے ہیں مفتی صاحب یہ تو باتیں ہم نے دوسرے سے سنی نہیں ہے، یعنی اسی طریقے سے ہم جو باتیں بتاتے ہیں جب، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ماشاءاللہ آپ نے بڑے آسان طریقے سے جب بات بتائی، سمجھ میں آ گئی۔ تو ویسے بھی یہی ہے کہ علم نافع ہو، یعنی علم جو ہے وہ آدمی بیان کرے، دوسرے کو فائدہ پہنچے، اور پھر فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے دوسرا علم والا بڑھ کے ہے۔ جیسے میں بھائی ایوب صاحب کو داد دیتا ہوں، حقیقت بات ہے، ان کی اپنی جو فیلڈ ہے اس میں بھی، اور اس کے ساتھ یہ نیٹ ورک کی وجہ سے، چونکہ آج یہ سوشل میڈیا میں، گوگل میں، کیا کہتے ہیں، سب میں موجود ہے، اور یہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں، اور نہ بھی اگر کوئی کسی وقت سمجھ آئے، یہ کسی نہ کسی بزرگ عالم دین سے پوچھ لیتے ہیں، ہم ان سے کئی مرتبہ پوچھتے ہیں، اور یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی استاد ہی چلے سمجھے، ایک دوسرے کہتے ہیں پوچھے تو استاد ہو جائے گا، یعنی ہر بتانے والا جو ہے، علم دینے والا استاد ہے۔ مولا علی کائنات مرتضی علی مشکل کشا علی شیر خدا علی کرم اللہ وجہ الکریم علی فرماتے ہیں، جس سے میں نے ایک لفظ بھی لیا وہ میرا استاد۔ بالکل الحمدللہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جمعہ کا دن جو ہے، اس میں ہم پیار سے، محبت سے، دور دراز سے آتے ہیں۔ حقیقت بات ہے جب جمعے سے فارغ ہو کے نکلتے ہیں، ایک دوسرے کو ایسے محبت سے ملتے ہیں، کیونکہ جہاں کوئی کسی کا بونڈ نہیں، کوئی کسی کے اوپر پریشر نہیں، کوئی برڈن نہیں، کوئی دے مسجد کے لیے تب بھی خوش ہے، نہ دے تب بھی خوش ہے۔ اللہ نے وہ بچوں کو بھی اور اتنی توفیق دی ہے، اور چند احباب جس میں بھائی ایوب صاحب ہے، افضل صاحب ہے، اور یعنی ہمارا بیٹا عمران افضل بٹ، عثمان، عرفان، یہ سب کو اللہ نے ایسا اتنا دیا ہوا ہے، وہ انشاءاللہ یہ کام سلسلہ چل رہا ہے، اور یہی وجہ ہوتی ہے الحمدللہ ہماری جمعے کی نماز جو ہوتی ہے وہ کبھی لیٹ نہیں ہوتی، یعنی منٹ آدھا منٹ یہ تو ہو گیا، لیکن چونکہ وہ چندوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ہم اس کا انکار بھی نہیں کرتے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہی سارا دین کا کام، مساجد کا نظام، چیٹریوں کا نظام چل رہا ہے۔ نبی علیہ السلام صحابہ سے اس وقت یعنی لیتے تھے، ارشاد فرماتے تھے، صحابہ اسی وقت اپنے دامنوں کو کھول دیتے تھے، اور دامنوں کو کھول کر اور جیبوں کو کھول کر سرکار کی بارگاہ میں ڈھیر کر دیتے تھے۔ الحمدللہ الحمدللہ جہاں جو جیسے میں نے بتایا، ہمارے بھائی افضل صاحب، حاجی ایوب صاحب اور دیگر یہ تینوں ہمارے بیٹے، یعنی ان کو کوئی برڈن نہیں، کوئی بوجھ نہیں کہ کوئی دے نہ دے، لیکن سنت کے مطابق ہم جمعے پہ وہ تھوڑا سا اشارہ کر دیتے ہیں، تاکہ کوئی ایسا آدمی دوست نہ رہ جائے کہ جسے چند یعنی پیسے جو ہے جب پاؤنڈ جو ہے مسجد میں ڈالنے ہو، تاکہ وہ یہ نہ کہے کہ یہ چل رہا ہے، یعنی سنت کے مطابق ہم کہہ دیتے ہیں۔ الحمدللہ علی کل حال یہ مسجد علی حضویری اللہ کے ایک درویش اور اللہ کے برگزیدہ انسان، مقبول بارگاہ الہی حضرت داتا گنج بخش سید مخدوم امم، ان کے نام پہ مسجد کا اجرا کیا، اور الحمدللہ 5 وقت نمازیں اور 2 جمعے ہو رہے ہیں، ایسی جمعے کی 2 جماعتیں ہوتی رہیں، تو یعنی مسجد میں آ کے عبادت کرنا، اور مسجد کو آ کے سجدوں سے
اللہ اکبر رونق بخشنا زینت بخشنا، کیونکہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی عرض کی تھی، مولا میں نے تیرا گھر بنا دیا ہے، اب اس کو آباد کرنے والا آخر الزمان پیغمبر رحمت دو عالم سید دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دے۔ الحمدللہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ اللہ سے ہم سب کو اپنے پاک گھر کی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارہا حاضری کے لیے اسباب پیدا فرمائے، کیونکہ مسبب الاسباب وہ ذات ہے، اس کے سامنے کوئی دیر نہیں لگتی۔ تو الحمدللہ یہ ہماری مختصر سی گفتگو میں نے جو عرض کی ہے، ناچیز صاحبزادہ محمد رفیع چشتی سیالوی، خطیب علی حجویری مسجد برمنگھم، سرپرست اعلیٰ پیغام عشق رسول، میں تمام دوستوں کا، جس میں خصوصیت کے ساتھ حاجی افضل صاحب اور حاجی ایوب صاحب، عمران افضل بٹ، عرفان افضل بٹ، عثمان افضل بٹ، اور ہمارے مسجد کے امام جناب حافظ محمد یعقوب صاحب، اور جتنے بھی سننے والے ہمارے بھائی ایوب صاحب میڈیا کے جو احباب ہیں، جس میں جناب آصم محمود صاحب ہیں، راجہ ناصر محمود صاحب ہیں، زید صاحب جانی، یہ اپنا عابد کاظمی صاحب، اور بھی احباب وہ بھی سن کے بتاتے ہیں۔ علامہ صاحب سب کے لیے دعا کریں صحت تندرستی کی، کیونکہ اپنے سنا تھا کہ آصف راٹلوی صاحب کی فیملی کو کرونا۔ آج دعا ہاتھ اٹھا کے کرتے جی ہیں، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، جیسے الحاج بھائی ایوب صاحب نے یاد کروایا، جیسے پوری دنیا پہ جتنے بھی بیمار ہیں، جناب آصف محمود براٹلوی صاحب اور ان کے گھر میں مولا کریم جو بیماری تکلیف، بالخصوص میرا گرینڈ سن فیضان رسول چشتی، یعنی آج 9 دن ہو گئے ہاسپٹل میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی، اور جو بھی جہاں بیمار ہے، جن کا کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں، مولا آج جمعۃ مبارک کے وسیلہ سے اور جن کے صدقہ سے جی جمعہ ملا، نمازیں ملی، عبادت ملی، ریاضت ملی، مولا کریم جن کے صدقہ سے اولادیں ملی، رحمت دو عالم علیہ السلام کی رحمت کے وسیلہ سے، اور حسنین کریمین کے وسیلہ سے، مخدومہ کائنات کے وسیلہ سے، مولا کریم سارے بیماروں کو صحت کلی صحت کامل عطا فرمائے۔ اور بھائی ایوب صاحب آپ جی خدمت کرتے ہیں، اللہ آپ کو بھی صحت کامل صحت کلی عطا فرمائے، ہم سب کو اپنی اپنی اولاد کی خوشی نصیب فرمائے، اللہ ہمارے دامن کو رحمت سے سنبھال فرمائے، ملک پاکستان کو رب کریم سرکار کے وسیلہ سے مستحکم سرحدوں کو مستحکم فرمائے، صلی اللہ علیہ وسلم۔